کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کا رفتار دیکھ کے، کسی کی باتیں سن کے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک رفتار یا گفتار کی شائستگی میں سے اس میں حیا ہونا ہے۔ وہ چیزیں جو بچوں کے با حیا ہونے میں کارآمد ہو سکتی ہے، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں موسوی ہوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کے با حیا ہونے میں کیا کیا کارآمد ہے۔ سب سے پہلی بات، ایک اچھی لائف پارٹنر چوز کرنا۔ اگر آپ ایک باحیا شخص سے شادی کریں گے، آپ کا نکاح ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا رفتار، اس کی گفتار آپ کے بچے پر بھی اثر کریں گے۔ اگر آپ ایک باحیا عورت کو اپنی لائف پارٹنر رکھیں گے تو اس کی حیا آپ کے بچوں پر بھی ساطع ہوگی۔ لائف پارٹنر انتخاب کرنے کے بعد نطفہ جمنے کی بات آتی ہے۔ نطفہ جمنے کی بات شادی اور نکاح کے بعد آتی ہے۔ آپ نے پہلے ایک لائف پارٹنر انتخاب کیا ہے جو باحیا ہے۔ اب آپ کو خیال رکھنا ہے کہ نطفہ جمنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ آپ کی بیوی کو پاک ہونا چاہیے، پیریڈز کے دوران نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کوئی واجب غسل نہیں ہونی چاہیے، آپ کو بھی پاک ہونا چاہیے، اور کچھ ایسی باتیں جیسے باوضو ہونا، جیسے ٹائمنگ کا خیال رکھنا، یہ سب بچوں کے باحیائی میں مؤثر ہیں۔ دوسری بات، پریگننسی کے دوران آپ نے اچھی لائف پارٹنر انتخاب کر لیا اور نطفہ جمنے کے بھی قواعد و اصول رعایت کر لیا۔ اس کے بعد آتی ہے بات پریگننسی کے دوران۔ اگر ماں باحیا رہے، غلط فلمیں نہ دیکھے، غلط کہانیاں نہ پڑھے، غلط جگہ شرکت نہ کرے، شادیوں میں جہاں گناہ ہوتی ہے، جہاں میوزک سنی جاتی ہے، وہاں شرکت نہ کرے، اس کا خیال رکھے، تو اس کے نطفے پر ضرور حیا کی اثر آپ کو دیکھی جائے گی۔ اگر ماں قرآن پڑھے گی، اگر ماں قرآن سنے گی، اگر ایسے محافل میں شرکت کرے گی جہاں مذہبی باتیں ہوتی ہے، مذہبی رفتار دیکھی جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اثرات بھی آپ کے بچے پر نظر آتی ہے۔ یہ پریگننسی کے دوران کے جو اصول و قواعد ہے، اگر اس کو ایک ماں نے صحیح طرح سے اپنا لیا اور خیال کیا کہ اس کا بچہ کیسے پل رہا ہے، تو اس کے مثبت اثرات اس کے سامنے آئیں گے کچھ ہی مہینے میں۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام دینا بھی حیا سے متاثر ہے۔ اگر آپ کا بچہ کسی بزرگ کا نام ہو، کسی عالم دین کا نام ہو، ہمارے انبیاء اوصیاء کے نام سے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بچے کو اس کا خیال رہتا ہے کہ میں اس کی طرح بنوں۔ میرا نام مثال کے طور پہ محمد رکھا گیا ہے، میرا نام مثال کے طور پہ ابراہیم رکھا گیا ہے، تو مجھے اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بنوں، یا باقی جو نام رکھے گئے ہیں اور بڑے بزرگ ہمارے عالم دین ہو، ہمارے بزرگ ہو، ہمارے نبی ہو، ان کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کسی ایک بندے کو لایا جاتا ہے جس کا نام محمد ہے، اور پروردگار پاک کا کہنا ہوتا ہے کہ تم نے میرے محبوب کا نام رکھتے ہوئے شرم نہیں کی، یہ غلطی کی، یہ گناہ کیا، اور حالانکہ مجھے شرم آتی ہے کہ تمہیں عذاب دوں۔ تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ نام بہت اثر انداز ہے، بچوں کی باحیائی میں، بچوں کی زندگی میں ضرور ایک اچھا نام مثبت اثرات رکھے گا۔ ظاہر سی بات ہے، صرف نام نہیں، ہمیں اس نام سے بھی بچے کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم بچے کا نام ابراہیم رکھ رہے ہیں، اگر ہم بچے کا نام یعقوب رکھ رہے ہیں،
تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بھی واقف کرنا چاہیے، حضرت یعقوب کی زندگی سے بھی ہمیں اس کو واقف کرنا چاہیے، تاکہ وہ بچہ پہچان لے کہ اس کا نام کے کیا عقبہ ہے، اس کے نام کا کیا اثرات ہونا چاہیے اس کی زندگی پہ۔ تیسری بات آتی ہے بات تربیت پہ۔ آپ نے خیال رکھا لائف پارٹنر کا، آپ نے خیال رکھا نطفہ جمنے کا، آپ نے بچے کو اچھا نام دیا جو اتنا اہم ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بچے کا حق ہے، بچے کا حق بنتا ہے کہ اس کا اچھا نام اس کے والدین رکھے۔ آپ نے یہ 3 باتیں خیال رکھ لی۔ اب آتی ہے بات تربیت پہ۔ اگر آپ بچوں کو اسی بچپن سے حیا سکھاتے رہے، حیا دلاتے رہے، تو بچوں کو عادی ہو جائے گی، چھوٹے کپڑے نہ پہنے، ننگے سر نہ گھومے، غلط باتیں یوز نہ کرے، غلط الفاظ استعمال نہ کرے۔ آپ کے بچے اگر 1-2 مہینے کے بھی ہو، اس کے سامنے اگر آپ اپنی بیوی سے ملتے ہیں تو خیال رکھنا چاہیے آپ کو، آپ کی سانسیں بھی اس پر اثر انداز ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کی جگہ اپنے والدین کی جگہ سے الگ کیا جائے اور ان کو ماں باپ کے ساتھ نہ سلایا جائے، یہ ان کے حیا پر ضرور اثر انداز کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ بچوں کو نہلانا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لازمی ہے بچے خود کوشش کرے کہ خود اپنے آپ کو نہلائے، لیکن چھوٹی عمر میں جیسے 2 سال کی عمر ہو، 3 سال کی عمر ہو، ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچہ خود اپنے آپ کو نہیں دھو سکتا، نہیں نہلا سکتا۔ تو کوشش سب سے پہلے یہ کی جائے کہ لڑکی اپنے باپ کے ساتھ نہانے نہ جائے اور لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نہانے نہ جائے۔ اور اگر کہیں ایسا لازمی پڑ رہا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو نہلانے جائے یا باپ اپنی بیٹی کو، تو لازمی ہے کہ کپڑے ایسے ہو کہ شرم کی حد و حیا رہے۔ آپ نے تربیت بھی اچھی طرح کی، ہمارے 4 جو اسٹیٹس تھے آپ نے اس کو اچھی طرح پار کر لیا۔ اب آتی ہے بات اس حیا کو ثابت قدم رکھنا۔ حیا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو ثابت قدم رہے گی۔ اگر آپ کی بچی، آپ کا بیٹا کوئی غلطی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس کو نظر انداز کریں، آپ کوشش کریں کہ اس غلطی کو نہ دیکھیں، اس کے لیے وجوہات نکالیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بہت بڑی گناہ کی ہے۔ حضرت علی نے کئی بار اس سوال کو گھمایا کہ نہیں شاید تمہیں فیل ہو رہا ہے، نہیں شاید تمہیں غلطی ہو رہی ہے، کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، تمہاری سوچ میں ہے، شاید شاید شاید۔ وہ بندہ خود کہہ رہا ہے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن حضرت علی یہ سنتے ہوئے بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم نے کیا ہے۔ انہوں نے کئی بار اس بات کو گھمایا پھرایا تاکہ وہ شاید وہ شخص اس بات کو انکار کرے۔ اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کردار کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے اور انہیں شرم آ رہی ہے اس غلطی پہ، تو ہمیں ان کو ویلیو دینا چاہیے کہ اس غلطی کا انداز تو ہو گیا انہیں، ان کو پتہ تو چل گیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، انہوں نے گناہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہ کو قبول کر لیتے ہیں توبہ کے ذریعے، تو ہم بندے کیا ہوتے ہیں کہ ہر بات پہ بہت بڑا جھگڑا کھڑا کیا کرتے ہیں اور اس سامنے والے کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی عزت کا خیال رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ آگے وہ خیال رکھیں گے کہ اس کے بعد یہ غلطی نہ کی جائے، اس کے بعد حیا کے حد و حدود سے باہر نہ نکلے۔ اور سب سے آخری جو بات میں کہنا چاہتی ہوں، دوستوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم نے پچھلے جو 5 مراحل تھے ان کو صحیح طرح سے نمٹا لیا اور ہمارے بچے آزاد زندگی گزارنے لگے، بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ خود اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، اب وہ خود اسکول جاتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں،
ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کس طرح کے دوست اپناتے ہیں۔ ان کا دوست اگر باحیا ہو، اگر اس شائستگی سے وابستہ ہو کہ خطا نہ کرے، گناہ نہ کرے اور حیا کا خیال رکھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مثبت اثرات ہمارے بچے پر بھی نظر آئیں گے۔ اگر آپ بھی اس تربیت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔